السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو آج بات کریں گے جی ایزی پیسہ کے بارے میں۔ ایزی پیسہ میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کیا آسانی کی گئی ہے اور کیا مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو جی 1 جولائی 2025 کو انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی بایو میٹرک کے بغیر وہ ٹرانزیکشن سکسیزفل نہیں ہوں گی۔ کیسے نہیں ہوں گی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کا اپنا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، سب چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ جس میں اگر تو اس بندے کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ ٹرانزیکشن نہیں کروا سکتا ریٹیلر سے۔ اپنے اکاؤنٹ جو پرسنل اکاؤنٹ بنے ہیں اس میں تو ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ مشکل بنا دی گئی ہے، کاروبار کرنا تھوڑا سا مشکل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں، یہاں پہ فراڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں، جیسے میں خود بھی میرا ایزی پیسہ کا کام ہے، بہت اچھا کام تھا، ٹرانزیکشن بہت اچھی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں پیسے کروائے آئے گئے نکلواتے ہیں، لیکن انہوں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے کہ جی بایو میٹرک ضروری ہے، بایو میٹرک کے بغیر ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی، اس کے بعد سے کام میں بہت فرق پڑ گیا ہے، لوگ ٹرانزیکشنز کروا نہیں رہے۔ اب جیسے دن میں 10 گاہک اگر آتے ہیں، 10 کسٹمرز آتے ہیں ٹرانزیکشنز کروانے کے لیے، ان میں سے 8 لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹرانزیکشن کروانی ہوتی کسی اور کے اکاؤنٹ میں، بھائی کو بھیجنی ہے، گھر پہ کسی بھی ضرورت کے لیے انہوں نے پیسے بھیجنے ہیں، لیکن اب وہ سلسلہ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ وہ جو 8 لوگ آتے تھے وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے تھے، اور 2 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح کا سلسلہ ہو گیا کہ اب جو بھی کسٹمر آتا ہے، زیادہ تر کسٹمر اسی طرح کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں دیں گے، ہم نے تو پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ میں کروانے ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کافی زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے اس چیز کو، کاروبار کرنا مشکل ہو گیا پاکستان میں، ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے، ایک آزاد ملک میں بیٹھ کے ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا، اتنی زیادہ مشکل بنا دی گئی ہے، اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ اب دیکھیں جیسے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، دن میں 10 بندے آتے ہیں، 20 بندے آتے ہیں، ان میں سے صرف 2 کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، باقی کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے۔ کہاں سے کریں ٹرانزیکشن، کس کو بھیجیں پیسے؟ جو بیچارہ اتنی دور سے چل کے آ رہا ہے کام کروانے کے لیے، نہیں کروا سکتا جی، ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے، یہ آئی ڈی کارڈ بنا ہوا نہیں ہے۔ تو باقی دیکھیں کیا کرتے ہیں، اس اقدام کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی جب انہوں نے 1 تاریخ کو یہ قدم اٹھایا تھا، اسی دن رات کو 12 بجے کے بعد وہ سسٹم سارا انہوں نے کلوز کر دیا، اور پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا سٹنگ کے ذریعے، جیسے ایزی پیسہ کرتے ہیں، آسان طریقہ، جو سٹنگ جیسے ہم ایزی لوڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم ایزی پیسہ کر سکتے ہیں، کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ کس بارے میں کیا رائے ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو کاروباری حضرات ہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں اپنی رائے دیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ باقی یہ کہ کاروبار میں آسانی پیدا کرنی چاہیے بجائے اس سے کہ مشکل پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اور جو لوگ یہ کاروباری لوگ یہ چیز ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے اس چیز پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں۔ آن لائن ٹرانزیکشن، آن لائن دور ہی چل رہا ہے، اب ساری ٹرانزیکشنز آن لائن ہوتی ہیں، اب کون انگوٹھے لگانے بیٹھ جائے بھائی۔ جی، اور ایک بات کہ جتنے بھی لوگ اس میں جو سمجھیں کہ 80-90% جتنا بھی طبقہ آتا ہے نا ایزی پیسہ کروانے کے لیے، یہ سب تقریباً لیبر ہے۔ لیبر میں لوگ ایسا مزدور طبقہ ہے سارا، ان لوگوں کا نظام ایسا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ ویسے خراب ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے انگوٹھے نہیں میچ ہوتے۔ اگر کبھی کوئی اس طرح کا آتا ہے نا کہ بھائی ہمارے پیسے کا جو انگوٹھا ہم لگا دیتے ہیں،
انگوٹھی نہیں میچ ہوتی. تو اس چیز پہ ذرا غور کریں. کاروبار کو آسان سے آسان کیا جائے، مشکلیں ختم کی جائیں. بہت شکریہ.